ایک کیمیکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں الکحل، اور الکحل جو ہے اس کے بارے میں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اب یہ اس خمر شراب کے علاوہ میڈیسن میں یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ بیکری کے ایٹموں میں یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ کاسمیٹ کی بہت سی عورتوں کی چیزیں اس میں یوز ہوتا ہے، ایسے پرفیوم وغیرہ میں یوز ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے اندر الکحل یوز ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ایک مسئلے کے طور پہ سمجھ لیجئے، ایک مسئلہ یہ ہے، جس چیز کو خمر بولتے ہیں، یہ عقل پہ پردہ ڈالنے والی چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خمر جو ہے اس کو انگور یا کھجور کو پروسیس کر کے آگے بنایا جاتا تھا، کچھ اس میں پروسیس کیا جاتا ہے، پھر جا کے خمر بنتی ہے۔ اور اس کے اجزاء میں کھجور بھی ہے، اس کے اجزاء میں انگور بھی ہے، اس کے اجزاء گندم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنے اجزاء کے طور پہ حرام نہیں ہیں، لیکن جب اس میں پروسیس کر دیا جاتا ہے تو آگے جو چیز بن جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس دور میں جو الکحل ہے وہ ایک الگ کیمیکل ہے، جہاں تک میری ریسرچ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ میری اس بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں، ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کسی اور لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک الگ کیمیکل ہے جو بہت سے کاموں میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے فنکشن ہو سکتے ہیں، جس فنکشن میں اس کو بیکٹیریا کا مارنا یا کسی چیز کو دیر پا بنانے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے۔ جس چیز کو ہم شراب بولتے ہیں اس میں یہ زیادہ مقدار میں یوز ہوتا ہے، بلکہ جہاں تک میں نے سنا ہے باقاعدہ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ 50% ہے، 40% اس میں الکحل ہے، 10% اس میں الکحل ہے، 1% اس میں الکحل ہے، 80%۔ تو اس طرح کر کے اس کی مقدار ہوتی ہے، اور پھر اس مقدار میں پروسیس کر کے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ الکحل کہتے ہیں کہ یہ زہر ہے، پی لے گا تو بندہ مر جائے گا، وہ تو زہر ہے، پوائزن ہے۔ اس کے اندر پروسیس کر کے پھر اس کو جو بھی پروسیس ہے پکایا جاتا ہے، جو بھی کیا جاتا ہے، اس کو جو چیزیں ملائی جاتی ہیں مکس کر کے، جیسے ہم کھانا پکا کے اس کو کھاتے ہیں، تو اس کو بھی باقاعدہ جو بھی اس میں کیا جاتا ہے اس کو پکانے کے بعد یا جو بھی طریقہ ہے کرنے کے بعد پھر جا کے وہ خمر بنتی ہے، وہ وسکی بنتی ہے، وہ شراب بنتی ہے، اس کے جو بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے بن کے تیار ہوتی ہے۔ اب اس کے اجزاء کے اوپر کل کا حکم لگانا کہ جیسے شراب حرام ہے ویسی الکحل حرام ہے، یا تو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ الکحل ہی اصل شراب ہے تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک واللہ عالم مجھے آج تک سمجھنے میں آیا ہے کہ الکحل ایک الگ سے کیمیکل ہے، اس کی 50% یا 70% یا 30% اس کو شراب میں ملایا جاتا ہے، اور وہ پھر جو شراب بنتی ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، تو وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شراب انگور سے بنائی جاتی تھی، یہ شراب کھجور سے بنائی جاتی تھی، یہ شراب جو ہے کھجور اور منقع سے بنائی جاتی تھی۔ تو جو کل کا حکم ہے وہ جز پہ نہیں لگتا ہے۔ کیا جو شراب ہے وہ کل والی اس کا حکم لے کے ہم اس کے اجزاء انگور پہ، اس کے اجزاء کھجور پہ، اس کے اجزاء گندم پہ لگا سکتے ہیں کہ چونکہ شراب حرام ہے بنائی گئی ہے انگور سے، انگور بھی حرام ہو گیا؟ یہ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑی پرسنٹیج ہے یا زیادہ پرسنٹیج ہے؟ جب اس میں پرسنٹیج کے طور پہ ڈالا گیا ہے تو اس کو ہم کہہ دیں کہ جو حکم اس خمر کا ہے وہ حکم اس کے جز الکحل کا ہو گیا ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ واللہ عالم، یہ الکحل ایک کیمیکل ہے، رزلٹ میں نکال رہا ہوں۔ اس کو زیادہ مقدار میں خمر میں یوز کیا جاتا ہے، بذات خود الکحل خمر نہیں ہے۔ اور دنیا کی ہر چیز میں پیچھے آیات میں ہم جان چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کے ضمن میں کہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ حرام ہونے کی دلیل آ جائے، دنیا کی ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ ناپاک ہونے کی دلیل آ جائے۔ تو اب الکحل یہ اس کا جز ہے، اس کے حرام ہونے کی خمر کی تو دلیل قرآن نے دے دی، حدیث نے دے دی ہے۔ الکحل کی بھی بہت ساری قسمیں،
یعنی جو الکوہل خمر میں ڈالا جاتا ہے لازمی نہیں کہ وہی الکوہل میڈیسن میں ڈالا جا رہا ہو، لازمی نہیں کہ وہی الکوہل پرفیوم میں ڈالا جا رہا ہو۔ یہ بات چل رہی ہے حرام اور حلال کی۔ اب اگلی بات پہ آ جائیں، حلال اور حرام ہونا یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، بات سمجھیے گا، اور پاک اور ناپاک ہونا یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ کچھ چیزیں حرام ہیں لیکن وہ پاک ہیں۔ بلی جو ہے وہ حرام ہے، بلی کو ذبح کر کے آپ گوشت نہیں کھا سکتے، حرام ہے کھانے کے اعتبار سے، لیکن بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ گدھا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری کی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جوٹا پیا ہے۔ تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہوتی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتی۔ اب یہ جو خمر ہے بذات خود، وسکی، یہ خمر کی جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں، یہ حرام تو ہے ہی ہے، لیکن کیا نجس بھی ہے؟ جب یہ نجس نہیں ہے، نوٹ کریں، تو اس کا جو جز الکوہل ہے وہ نجس کیسے ہو گیا؟ یعنی پروسیس ہونے کے بعد بھی جب یہ نجس نہیں ہوا تو پروسیس سے پہلے اس کا جز الکوہل وہ نجس کیسے ہو گیا؟ تو اب رزلٹ کیا نکلا کہ جس کیمیکل کو ہم الکوہل کہتے ہیں اس کو حرام کہنا بھی مشکل ہے اور اس کیمیکل کو ناپاک کہنا بھی مشکل ہے۔ تو اگر وہ کیمیکل کسی میڈیسن میں یوز ہو رہا ہے، اگر وہ کیمیکل کسی جو ہے وہ میڈیسن کے سیرپ میں یوز ہو رہا ہے، اگر وہ کیمیکل کسی پرفیوم میں یوز ہو رہا ہے، تو الکوہل بذات خود نہ ہی حرام ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ خمر ہے، جو شراب ہے۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھیں گے۔